بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وش کنیا، یا ہو سکتا ہے وش کنیا ہو، تلفظ میں ایسے ہی ہم ذرا کمزور ہیں۔ بہرحال پرانے زمانے میں ہندو ایسی لڑکیاں تیار کرتے جو زہریلی ہوتی تھیں، انہیں بچپن سے زہر کھلا کھلا کر زہریلا بنا دیتے تھے۔ انہیں جنگ میں عیاش دشمنوں کے درمیان بھجوا دیا جاتا اور وہ دادے عیش دیتے دیتے مارے جاتے، اور ان لڑکیوں پر کوئی الزام بھی نہ آتا، کیونکہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ پھر یہ راز کھل گیا اور ان زہریلی لڑکیوں کی افادیت ختم ہو گئی، لیکن چانکیہ کے ماننے والے ریسرچ کرتے رہے، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر کلچر کا حملہ کیا جائے۔ بس پھر پاکستانیوں کو بھارتی فلموں کا دلدادہ بنا دیا گیا۔ کہانی گھر گھر کی اور ساز بھی کبھی بہو تھی کے ذریعے پوجا پاٹ، ہون، چوتھا، ہولی، دیوالی، ان سب سے آشنائی کرائی گئی۔ بتایا جانے لگا کہ مسلمانوں کو تہواروں میں وہ رونق کہاں جو ہولی میں ہے۔ ہر فلم میں ہولی کے سین کے ذریعے بتایا جانے لگا کہ دیکھو کیسے لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں۔ بس پھر سندھ یونیورسٹی میں خصوصاً ہندو لڑکوں نے ہولی کو پروان چڑھایا، جو آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں پھلنے پھولنے لگا۔ میڈیا بھی بھارتی فلموں کو پروجیکٹ کرتا ہے۔ اگر پاکستان کی کسی فلم میں کوئی بھارتی فلم کی آمیزش ہوتی تو میڈیا خوب مزے لیتا، لیکن جب کوئی یہ شکایت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی سپر ہٹ فلمیں پاکستانی فلم کی کاربن کاپی ہیں تو میڈیا کو سانپ سونگھ جاتا ہے، اور لڑکے لڑکیاں ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ نئی نسل بھارتیوں کی طرفدار ہونے لگی، حتیٰ کہ سونیا گاندھی نے برملا کہا کہ پاکستان ایک کلچر کی مار ہے۔ جب مٹی نرم ہو گئی تو پاکستان کے اینکروں کو قابو کر لیا گیا، جو ٹاک شوز میں نظریہ پاکستان کے خلاف مہمانوں کو مدعو کرنے لگے، ایسے سوالات اٹھانے لگے کہ جس سے نظریہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے۔ پھر دھیرے دھیرے دینی معاملات کے لیے بھی ایسی کھیپ تیار کی گئی جو بظاہر مسلمان لگتے لیکن کلام الہی کے خلاف کرنے لگے۔ ایسی احادیث سنائی جانے لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گانے بجانے کے مخالف نہیں تھے۔ پھر اسلامی پروگرام ناچ گانے والوں کے ہاتھ جو لگے تو اہتمام کیا گیا کہ 7 مولویوں کو بلا لیا جائے جو مروتاً ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے مولوی تیار کیے جانے لگے جو دینی تعلیم پر پورا عبور حاصل کرتے لیکن مسلمان نہیں ہوتے۔ ایک کلاسیکل مثال ان 2 پرہیزگار صوفیوں کی ہے جو بڑے دیندار تھے لیکن اندر ہی اندر ایک سرنگ کھود کر روضہ مبارک تک رسائی حاصل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ بہرحال پکڑے گئے۔ ایسے بھی کافروں کے بارے میں سنا کہ جو کئی سالوں سے مساجد میں پیش امام تھے اور مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے اختلافات میں مبتلا کر رہے تھے، وہ بھی پکڑے گئے۔ لیکن کسے معلوم اور کتنے ہیں؟ یہ اسی بات کا اعجاز ہے کہ بظاہر دینی پروگرام اور ٹاک شوز مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک زمانے میں جن اختلافی مسائل پر بات نہیں کر سکتے تھے، اب ببانگ دہل ٹی وی پر کی جا سکتی ہیں۔
ایسی ایسی خواتین ٹی وی پر آنے لگی ہیں جو دین اور اسلام کے خلاف بولنے کے علاوہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں جنہیں مرد خلوت میں بھی نہیں کرتے، وہ یہ خواتین ٹی وی پر بلا جھجک کرنے لگی ہیں۔ مثلاً ایک خاتون سر عام ہم جنس پرستی کی بات ٹی وی پر کرتی ہے اور اس کی مذمت کرنے کی بجائے دو گروپ بن جاتے ہیں، جن میں سے ایک اس کی طرفداری کرتا ہے۔ ایک صاحب نے اس ہم جنس پرست خاتون سے یکجہتی کے لیے سیلفی کیا بنائی کہ ایک مولانا نما نعت خواں جو پوک سنگری سے تائب ہو کر اب صرف نعتیں پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی ایک نیم برہنہ ماڈل کے ساتھ سیلفی بنوا ڈالی۔ ان کا نیک خیال ہے کہ ایسی گمراہ خواتین کا ہاتھ نہیں تھامیں تو شیطان انہیں نیکی کی طرف آنے سے روکے گا۔ شیطان کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسی خواتین کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ ایک ماڈل پاکستان سے اپنی محبت کا اس طرح اعلان کرتی ہے کہ اگر پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا تو میں سر عام برہنہ ناچ کروں گی۔ اس پر بھی کچھ لوگ اس کے طرفدار ہو گئے اور اس کی عزت افزائی کے لیے کسی نیک انسان نے اسے بھی افطار پارٹی میں بلوا لیا۔ اس پارٹی میں ایک نامی گرامی مفتی بھی موجود تھے، اور بھی نیک لوگ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ اور ماڈلز بھی ہوں تاکہ نیک اور بدکار کا توازن برقرار رہ سکے۔ لیکن شہرت ملی تو برہنہ ڈانس کا اعلان کرنے والی ماڈل کو اور ایک جید مفتی کو، کیونکہ ان دونوں نے نہ صرف سیلفی بنوائی بلکہ مفتی صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کر ماڈل کے سر پر رکھ دی۔ ہو سکتا ہے کوئی چادر یا دوپٹہ نہ ہونے کی صورت میں ماڈل کو ٹوپی پہنا دی ہو۔ ایک ٹی وی اینکر کے سوالات سے تنگ آ کر مفتی صاحب کو کہنا پڑا کہ میں اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اب یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ ماڈل بھی راضی ہے یا نہیں، لیکن لگتا ہے وہاں سے امید افزا جواب نہیں ملا، کیونکہ مفتی صاحب نے اینکر کے سوالات سے تنگ آ کر اس سے بھی پوچھ لیا، اگر قندیل راضی نہ ہوئی تو کیا آپ اویلیبل ہوں گی؟ ہمیں یقین ہے اب کچھ لوگ مفتی کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور کچھ ان کی بے باکی کو سراہیں گے۔ دروغ برگردین راوی، سنا ہے کہ قندیل نے بھی ٹوپی کے بدلے کچھ مفتی صاحب کو دیا، جسے انہوں نے بڑی پھرتی سے واسکٹ میں چھپا لیا۔ ٹوپی تو ویڈیو میں قندیل کے سر پر ہے اور مفتی ننگے سر نظر آ رہے ہیں، لیکن جو کچھ قندیل نے دیا وہ مفتی کے پاس دکھائی نہیں دے رہی، اور نہ قندیل کسی شے سے بظاہر محروم نظر آتی ہے۔ واللہ اعلم۔